اگر آپ کے بغل میں ایک صاحب کا بنگلہ اس طرح کا ہو کہ چھت اس نے آپ کے سامنے سونا پگھلا کے ڈالی ہو اور دروازہ سونے کا ہو، سیڑھی چاندی کی ہو، تو سب کہیں گے بھی وہی کام کرو جو یہ کرتا ہے، اور وہ رب بن جائے گا۔ آپ دیکھو کتنے لوگ سونے کی وجہ سے رب بنے ہوئے، ہے نا؟ دنیا کی چمک دکھا کے رب بنتے دیکھے آپ نے؟ ہوتے انسان ہیں اور کہلاتے رب ہیں اس لیے کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے۔ تو کہا ولولا یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم سارے ہی کافر ہو جاؤ گے تو ہم یہ کرنا چاہتے تھے کہ جتنا کوئی رب کا باغی زیادہ ہو اس کو مال زیادہ دیتا، حتیٰ کہ اس کا گھر سونے اور چاندی کا ہوتا، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کیا، تم پہ ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے کون مانے گا، اس کو ماننے والے بہت ہیں۔ آپ اس کمرے میں جتنے بیٹھے اتنے اور آ سکتے ہیں، اتنے خالی پڑا ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسان اگر حیدرآباد میں کھڑے کر دیے جائیں تو ساری دنیا خالی ہو جائے گی اور صرف حیدرآباد میں سما جائیں گے، کوئی کمرہ شمرہ نہ ہو، یہاں پہ چٹیل میدان ہو، ساری دنیا کے لوگ کھڑے کرو، چلو سندھ میں سما جائیں گے، سارا علاقہ خالی پڑا، میں تو 1 فٹ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ لیکن آسمان کی حالت یہ ہے، فرمایا آطت السماء، آسمان چیختا ہے، جیسے موٹا آدمی کوئی کسی تختے پہ چڑھ جائے تو آواز نکلتی ہے نا، فرمایا آطت السماء، آسمان چیختا ہے، وحق لها ان تعط، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چیخے، آسمان کا حق ہے کہ وہ چیخے، اس لیے کہ اس پر ایک بالشت خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی اللہ اکبر۔ ہم کیا سمجھو کہ ہم اللہ کی بغاوت کریں گے تو اللہ کی عبادت کوئی نہیں کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کعبۃ اللہ کے اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے اور اس کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جو ایک بار کر جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے۔ بتاؤ تمہاری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس گنتی منتی میں ہیں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل واحد، نبی، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صحابہ، سارے کے سارے اگر اللہ کے باغی ترین شخصیت جیسے ہو جائیں، ابو جہل، ابو لہب جیسے ہو جائیں، فرعون اور شداد جیسے ہو جائیں، ما نقص ذلک مما عندی شیئا، میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب فضول میں ڈال دو فرمائی۔ ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد، اگر ساری کائنات کے جن اور انسان، مرنے والے اور آئندہ آنے والے سارے کے سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہو جائے، ما زاد ذلك مما عندي شيئا، میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تم نے جانے کام بھولے پھرتے ہو، کچھ نہیں ہوگا کام میں۔ من جاہد فإنما يجاهد لنفسه، جو نیکی کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو مزدور مزدوری کرے گا وہ مزدوری پائے گا، جو نہیں کرے گا اس کو مزدوری نہیں ملے گی۔ اللہ کو نہ تیری عبادت کا فائدہ ہے نہ تیرے نہ کرنے کا کوئی نقصان ہے۔ لیکن یاد رکھ، یہ جس پیپر میں تو بیٹھا ہوا ہے، جس امتحان میں تو بیٹھا ہوا ہے، جس ایگزامینیشن ہال میں تو بیٹھا ہوا ہے، یہ اس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں آتا، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتی، جو ایک بار اپیئر ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ نہیں آتا۔ اگر آپ کی حیدرآباد کی جامع شروع یونیورسٹی اعلان کر دے کہ جو طالب علم ایک دفعہ آ گیا اور اس نے پیپر دے دیے اور وہ اس میں فیل ہو گیا، وہ ساری زندگی نہ صرف اس یونیورسٹی میں نہیں آ سکتا بلکہ ہم اس کو کسی دنیا کی یونیورسٹی میں نہیں جانے دیں گے، تو کیا بنے گا؟ حالانکہ ایسا اگر اعلان ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟
ایک طالب علم BA میں فیل ہو کر سیٹ بن جاتا ہے اور پاس ہونے والا اس کا نوکر بن جاتا ہے، کچھ فرق نہیں پڑا اس کو، لیکن دھمال ہو جائے گی، مظاہرے ہوں گے، گاڑیاں جلیں گی۔ یہ ظلم ہے کہ جو بچہ ایک بار فیل ہوگا دوبارہ نہیں آ سکتا۔ لیکن میرے عزیز، کبھی آپ نے یہ سوچا، میری بہن، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس پیپر میں تو بیٹھی ہوئی ہے اس میں یہی قاعدہ ہے کہ تیرا پیپر کبھی بھی چھن سکتا ہے اور تو پھر دوبارہ کبھی امپروومنٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ پیپر لکھا رہتا ہے کہ 3 گھنٹے اس کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے سے پہلے آپ کو کچھ پوچھ نہیں سکتا، لیکن جس پیپر میں افسر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں وہ جب چاہے چھین لے، نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بیمار ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بیمار ہی مرے۔ بچہ ہے تو بچہ بھی مر سکتا ہے، لڑک پر بھی مر سکتا ہے، جوانی میں بھی جاتے ہیں، بوڑھے کو تو پھر جانا ہی، اس کے بعد تو مرحلہ ہے ہی نہیں۔ ہم کس قدر حساس ہیں اور ہماری زندگی کس قدر قیمتی چیز ہے، اور وہ گزرتی جا رہی ہے اور ہم صحیح کر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو اللہ کو جا کر دکھائے کرنا ہم یہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غضب لے کر واپس گئے۔ لفظ کیا بولا قرآن نے؟ واپس گئے۔ کیا مانا؟ ادھر سے آئے تھے ادھر واپس جانا ہے، اور وہ رب کا غضب لے کر گئے۔ آپ بند کر کے ذرا سوچو، اگر میں ابھی مر گیا تو میں کیا لے کر واپس جاؤں گا؟ کیا یہ اسٹوڈنٹ کہہ سکتے اللہ کو کہ اللہ یہ کام دے دے، میں تو پڑھتا تھا؟ جب سے بچہ بچی جوان ہو جاتا ہے، اس کی نیکی برائی کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ ساری زندگی اسٹوڈنٹ رہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے کہ جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ کر کے آئے، کیا بنے گا؟ اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ چولہے میں ڈال دے گا، کہے گا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں سب، ہمیں ہو سکتا ہے یہ اجنبی لگے اس لیے کہ ہم قرآن سے اجنبی ہو چکے ہیں۔ اللہ ابصرنا آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا کانوں سے سن لیا، فرجعنا واپس لوٹا دے، انا نعمل صالحا انا موقنون، اب نیکی کر کے آئیں گے، اب ہمیں بہت سمجھ آ گئی۔ کیا جواب ملے گا؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، ہم تم سے بات نہیں کرنا۔ واپسی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو جمعرات کو آتے ہیں، غلط بات ہے۔ اگر نیک ہے تو آنا چاہتا نہیں، اگر برا ہے تو اس کو آنے دیتا نہیں۔ جو گیا سو گیا، نو ریٹرن، واپس نہیں آ سکتے۔ کس قدر خطرناک بات ہے کہ ہم ہر وقت موت کے منہ میں ہیں۔ 120 کی سپیڈ سے یہ جا رہا ہے، 120 کی وہ آ رہا ہے، یہ ٹکرائیں گے کتنی سپیڈ سے؟ 240 کی سپیڈ، اور ہم ہر وقت اس میں ہوتے ہیں۔ یہ چھتیں گر کے لوگ مر جاتے ہیں، یہ زمین پھٹ کے پیٹ میں لے لیتی ہے، ہم کہیں محفوظ نہیں ہیں۔ جہاز گر جاتے ہیں، ریلیں ٹکرا جاتی ہیں، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، اور نہیں تو ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے سب کو۔ ہم کس بہت بلیوں میں ہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے نکلتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہی مرا نا، میں تھوڑے مرا، اور جو مرا ہے وہ بھی گھر سے مرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ بھی جینے کے لیے آیا تھا، 10 پروگرام لے کر آیا تھا، لیکن گھر نہیں جا سکا۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں جا سکیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ واپسی ختم ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں گزارا کرتے رہے، خاکوں کے ساتھ زندگی گزاری، اور ہر وقت آخرت کی سوچ رکھی، ہر وقت آخرت نظروں کے سامنے رہی۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک آدمی یورپ جاتا ہے، جا کر کمائی کرتا ہے، پھر مہینے کے بعد ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ہاں سنا کتنے بھیجے؟ ہاں وہ کہتا ہے جب ہم بیمار ہو گئے تو تھوڑے کم بھیجے، تو نے کتنے بھیجے؟ اور اتنے بھیجے۔ ان کی حالت دیکھو، وہی لو کوالٹی کی گاڑی رکھیں گے، لو کوالٹی کی رہائش رکھیں گے، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہاں سے کوئی امریکہ جائے، سعودیہ کویت جائے اور جا کر کے واپس آئے تو بولے کیا لائے ہو؟ کچھ بھی نہیں، کماتا رہا اور کھاتا رہا اور آ گیا۔ کبھی ہوا ہے؟ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں سبھی تم پاکستان میں جو بھیج رہا ہے کیوں بھیج رہا ہے؟ کہتا ہے جی اصل میں میرا یہ وطن نہیں، میرا وطن اصل پاکستان ہے، میں چاہتا ہوں وہاں گھر اچھا بن جائے، میں چاہتا ہوں وہاں انویسٹمنٹ کے پیسے مل جائیں، بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں تو چلو، لیکن یہاں آتا ہے تو کتنی بار ایسے ہوا کہ اللہ نے اس کو سمجھایا کہ تو نے غلط سوچا تھا، پاکستان کو اپنا مستقبل سمجھتا تھا، پاکستان کو اپنا وطن سمجھتا تھا، نہیں نہ وہ تیرا وطن تھا نہ یہ تیرا وطن ہے، تیرا کہیں اور وطن ہے، اور وہاں تو نے اچھا مکان نہیں بنوایا، وہاں کی انویسٹمنٹ کو جمع نہیں کی۔ اگر تیرا یہ نظریہ ہے کہ اپنے وطن میں اچھا مکان بننا چاہیے تو پھر تیرا یہ وطن نہیں ہے۔ تو یہاں کامیابی کی 4 چیزوں میں آج کے مختصر وقت میں صرف پہلی چیز بیان کر سکوں گا، اس کا بھی کچھ حصہ، سب نہیں۔ کہا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھا جاتا ہے، بندہ مومن بن جاتا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے آج میں اسی کلمے کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، تو یہ ترجمہ تو سب کرتے ہیں۔ جو مسلمان نہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ کائنات کی پیچھے ایک ذات ضرور ہے، کوئی اس کا نام گاڈ رکھ لیتا ہے، کوئی رام رکھ لیتا ہے، کوئی کچھ رکھ لیتا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے لا الہ، الہ کا معنی معلوہ، معبود، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا عبادت تو بہت لوگوں کی ہوتی ہے لیکن وہ لائق نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کرواتا ہی نہیں، کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے، تو غلط بات ہے۔ عبادت تو ہو رہی ہے، کوئی قبر کی، کوئی شجر کی، کوئی حجر کی، کوئی زندوں کی، کوئی مردوں کی پوجا تو کر رہے لوگ، لیکن اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، لائق سے بھی کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اس کو پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کو پڑھنے سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہا سنا بھائی کیف تجدک، کیا حال ہے تیرا؟ اس نے حال میں بتایا تو اگلی بات کیا تھی؟ وتواصوا بالحق، قل لا الہ الا اللہ۔ بچے کلمہ پڑھ لے، جوان تھا، اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے، اس کا ابا کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا، پڑھ لو۔ دل سے تو مانتے تھے نا سچے نبی ہیں۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر اس کی روح نکلی۔ کلمہ کا فائدہ کیا ہوا؟ جہنم سے نکل کے جنت میں چلا گیا، ایک زبان کی حرکت۔ زبان کی ایک حرکت سے زمین آسمان کا فرق نہیں، اس سے بھی زیادہ فرق ہو گیا۔ اور جو یہ نہیں پڑھتا، جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم میں اس بارے میں کم از کم 2 آیات ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
سورہ زمر کے آخر میں